سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس ختم۔ صدر مملکت کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء دینے کی ترمیم پیش کر دی گئی۔ ترمیم حکومتی ارکان سینیٹر انوشا رحمان اور سینیٹر طاہر خلیل سندھو نے قائمہ کمیٹی میں پیش کی۔ ترمیم کے تحت آرٹیکل 248 میں صدر مملکت کے ساتھ لفظ وزیر اعظم بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کے خلاف بھی دوران مدت فوجداری مقدمات میں کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ جے یو آئی فے نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ مشترکہ کمیٹی کا اجلاس کل دن 11 بجے دوبارہ ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز عامر بلوچ سے۔ عامر، بتائے گا اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں، سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا مشترکہ اجلاس تھا وہ آج ان کیمرہ اجلاس ہوا اور اس کا ختم ہو گیا اجلاس، اور جو اجلاس کی صدارت ہے وہ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کی، اور جو اجلاس ہے اجلاس میں آج 27ویں آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر غور کیا گیا، اور جو جے یو آئی ہے انہوں نے آج سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا جو مشترکہ کمیٹی تھی اس سے واک آؤٹ کیا، اور جو عالیہ کامران ہیں انہوں نے آج یہ بھی بتایا کہ ایم کیو ایم کے ایک ممبر کی جانب سے جو مولانا فضل الرحمان ہے ان سے رابطہ کیا گیا، حالانکہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو وفود تھے وہ آتے رہے تھے، لیکن اس بار ایم کیو ایم کے ایک ممبر کی جانب سے مولانا سے رابطہ کیا گیا، اور جے یو آئی ہے اس کے ساتھ کوئی ڈرافٹ بھی شیئر نہیں کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ آج ڈرافٹ کے پاس نہیں کریں گے، آج کی جو میٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ آج جو میٹنگ ہے وہ ختم ہوئی، اور جو میٹنگ ہے وہ کل 11 بجے دوبارہ ہوگی۔ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وفاقی وزیر قانون و انصاف، وہ بھی آج اس میٹنگ کے بعد انہوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ آج جو سارے ممبرز ہیں انہوں نے سنجیدگی سے دیکھا ہے اس ڈرافٹ کو، اور ہر ممبر کی طرف سے کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور تمام سیاسی پارٹیز کو بھی دعوت دی گئی تھی اس میں، اور جو ویڈیو لنک کے ذریعے اعجاز الحق ہے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک 100% جو ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہوتے اس وقت مشاورت جاری رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عالیہ کامران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کی طرف سے ہدایت ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے، اور جو بائیکاٹ ہے یہ جے یو آئی کا جمہوری حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپوزیشن کو بھی اس کمیٹی میں تشریف لانے کی درخواست دے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام جماعتوں سے 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کا ڈرافٹ شیئر کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن سے کہا کہ فلور آف دی ہاؤس میں بھی اپنی تجاویز دیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیکن جو اپوزیشن کی جانب سے کہا ہے کہ میں نہ مانوں کہ اگر بات ہے تو غیر مناسب ہے، اس حوالے سے اس پر 15 سے 20 سال بھی بحث ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18ویں جو آئینی ترمیم تھی اس وقت اس پر عمل نہ ہو سکا تھا، اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے وقت بھی کوشش کی گئی مگر مولانا فضل الرحمان نہیں مانے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں جو صدر ہے، صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم پیش کی گئی۔ جو ترمیم ہے وہ حکومتی ارکان جو سینیٹر انوشا رحمان ہے اور ان کے ساتھ جو سینیٹر طاہر خلیل سندھو ہے انہوں نے مشترکہ کمیٹی میں یہ پیش کی قرارداد، اور جو ترمیم تھی، اور ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ لفظ وزیر اعظم بھی شامل کر لیا جائے گا، اور جو ترمیم کی منظوری ہے اس کے بعد وزیر اعظم کے خلاف بھی دوران مدت جو فوجداری مقدمات میں ہیں ان میں کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ جو آرٹیکل 248 ہے اس میں جو صدر ہے اور صدر کے ساتھ ساتھ جو گورنر ہیں، گورنر کے خلاف جو دوران مدت ہوتی ہے، دوران مدت کوئی بھی فوجداری مقدمات نہیں چلائے جا سکتے، اور جو اس وقت وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کے حوالے سے بھی تجویز دی گئی کہ وزیر اعظم کے خلاف بھی دوران مدت کوئی بھی فوجداری مقدمہ نہ چلایا جائے۔ آج باقاعدہ طور پر یہ میٹنگ 2:30 پہ شروع ہوئی، اور تقریباً 5 بجے کے بعد یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے، اور کل 11 بجے یہ دوبارہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ساری جو رائے ہیں، سارے تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہوتے تب تک ہم یہاں جو کمیٹی ہے کمیٹی سے یہ بل پاس نہیں کریں گے۔ جی تو عامر، کیا باقی جو پارٹیز ہیں جیسے پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جے یو آئی، ان کی جانب سے بھی اس ترمیم کی حمایت کی گئی ہے، جبکہ جے یو آئی نے تو بائیکاٹ کیا تھا آج کے اس اجلاس کا؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو جے یو آئی تھی ان کی جانب سے کامران مرتضیٰ اور عالیہ کامران دونوں رہنما آئے تھے اس میٹنگ میں، لیکن اس میٹنگ کے بعد یہ میٹنگ کے دوران سے ہی واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں پارٹی سے ہدایت آئی ہے کہ ہم اس میٹنگ کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی وزیر قانون اور دوسرا جو فاروق ایچ نائک ہیں جو چیئر کر رہے ہیں اس میٹنگ کو، ان کی جانب سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ اپنے تحفظات رکھیں،
اور ہم آپ کے تحفظات دور کریں گے اور کل بھی ہم یہ اجلاس جاری رکھیں گے. اس کے بعد یہ چلے گئے تھے لیکن اس کے جو میٹنگ ہے میٹنگ جاری رہی اور جو دوسرے پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں یا دوسری جو دیگر جماعتیں ہیں جن میں ایم کیو ایم بھی ہے اور کاف لیگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اس جو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں شریک ہوئی ہیں. اور جو ہر ممبر ہے جو وزیر قانون ہیں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر ممبر نے ہر پوائنٹ کو اٹھایا اور ہر پوائنٹ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اور کل تک ہم کوشش کریں گے کہ اس جو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو کلیئر کریں تاکہ جو بل ہے یہاں سے پاس کر لیں. اور اگر کل بھی پاس نہیں ہوتا تو ہم جب تک یہ پاس نہیں جب تک یہ تحفظات ہم دور نہیں کریں گے سب پارٹیز کے تب تک ہم یہ میٹنگ جاری رکھیں گے. اور جو میکسیمم جو پارٹیز ہیں میکسیمم پارٹیز کو جو 27ویں یعنی ترمیم ہے 27ویں یعنی ترمیم کی جن آرٹیکل کو میں ترمیم کی گئی ہے تقریباً سب پارٹیز کو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے بظاہر جی لیکن ابھی تک یہ میٹنگ چل رہی ہے کل بھی یہ چلے گی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کل یہ پاس کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ جو سوموار والے دن پرسوں شام کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. اگر یہاں سے پاس ہوئی تو وہ قومی اسمبلی میں ان کو پیش کیا جائے گا اور قومی اسمبلی سے بھی پاس کرائی جائے گی. ٹھیک ہے، تمام اتحادیوں اور پارٹیوں کو منا کر یہ بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا. بہت شکریہ عامر آپ کا.